السلام علیکم جناب سفیر اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حال ہی میں نے اپنے فیس بک پیج پر بھی اور انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ کی تھی کہ سنگ ماہ اور ہیملٹ میں کیا سملیرٹیز ہیں۔ آج میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ان میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں، کیا ڈفرینسز ہیں، اور یہ کہ یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، مورل ویلیوز کیا ہے، کہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں، ہم ٹی وی کے سے ہم کیا سوال کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم سملیرٹیز پہ بات کرتے ہیں، بلکہ پہلے میں ہیملٹ کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں 2-3 جملوں میں۔ ہیملٹ جو ہے یہ شیکسپیئر کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے جو کہ ساری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ یہ کوئی آج سے 400 سال پہلے لکھا گیا تھا اور پہلی بار لندن کے دربار میں اس کو پرفارم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ ہزاروں لاکھوں دفعہ پرفارم ہو چکا ہے، ساری دنیا میں پرفارم ہو چکا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان میں بھی کسی نہ کسی نے اسے ضرور پرفارم کیا ہوگا انگلش میں، یا شاید اس کا کوئی اردو ورژن بھی کیا گیا ہو۔ اگر اور کسی نے نہ بھی کیا ہو تو کنیڈ کالج جیسے جو ادارے ہیں ان میں ضرور یہ پرفارم ہو چکا ہوگا۔ اس میں کہانی ہے کیا، اب اگلا سوال یہ ہے، اور اس کا جو سنگ ماہ ہے اس سے اس کی مماثلت یا سملیرٹیز کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں جناب۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا جو ہیملٹ شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے اس میں ڈرامے کا نام بھی ہیملٹ ہے اور اس کا جو لیڈ کیریکٹر ہے اس کا نام بھی ہیملٹ ہے۔ جبکہ ہم ٹی وی سے جو یہ ڈرامہ نشر ہو رہا ہے اس کا نام سنگ ماہ ہے، لیکن اس کے جو لیڈ کیریکٹر ہے جس کی یہ سٹوری ہے اس کا نام ہے ہلمند۔ اب ہلمند اور ہیملٹ یہ دونوں بہت سملر کیریکٹرز ہیں۔ ہیملٹ جو ہے یہ بھی سوچوں میں گم رہتا ہے اور بڑی فلسفیانہ سی گفتگو کرتا ہے، اس کی بات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، چنانچہ لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہلمند جو ہے وہ بھی عجیب سی گفتگو کرتا ہے جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ باقی کردار جو ہیں وہ زیادہ تر اس کے بارے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ اس طرح کے جملے آپ کو سنگ ماہ میں سننے کو ملتے ہیں۔ اچھا، اب دونوں کرداروں کی اگر تھوڑی سی کہانی پیچھے دیکھی جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں ہیں، تو وہ بھی بالکل ایک جیسی ہیں۔ ہیملٹ کا باپ بھی قتل ہوا ہے، ہلمند کا باپ بھی قتل ہوا ہے۔ ہیملٹ کے باپ کو جس نے قتل کیا ہے اس کا نام کلاڈیس ہے۔ کلاڈیس نے ہیملٹ کی ماں سے شادی کر لی، یعنی شوہر کو قتل کیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ بالکل یہی صورتحال ادھر بھی ہے کہ حاجی مرجان جو کلاڈیس کے برابر کا کریکٹر بنتا ہے یہاں پہ، حاجی مرجان نے ہلمند کے باپ کو قتل کیا اور ہلمند کی ماں کے ساتھ یعنی مقتول کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ دونوں بہت ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اور ادھر بھی گرٹروڈ اور کلاڈیس دونوں بہت اچھا ان کا فرینڈلی یا محبت والا ریلیشن شپ ہے۔ اور ان چیزوں سے دونوں طرف، یعنی ادھر ہیملٹ بھی بڑا ناخوش ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کے باپ کے قاتل کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہ رہی ہے، اور یہی صورتحال اس طرف بھی ہے کہ زرسانگا جو حاجی مرجان سے شادی کر لیتی ہے وہ حاجی مرجان کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس پہ ہلمند بھی خوش نہیں ہے۔ ایک اور سملیرٹی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ادھر بھی جو کلاڈیس ہے یا ہیملٹ کا جو باپ تھا جو کہ قتل ہو چکا ہے وہ ایک سردار تھا، اور ادھر اور اس کی جگہ کلاڈیس نے قبضہ کر لیا اور وہ اس کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرف جو ہے ہلمند، اس کا باپ بھی کمیونٹی کا ایک بڑا نام تھا اور اس کی جگہ اب حاجی مرجان آ گیا، اور حاجی مرجان بھی اس علاقے کا نواب کہہ لیں، خان کہہ لیں، ایک بڑا انفلوئنشل کریکٹر ہے۔ تو دونوں طرف اگرچہ ان کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں ہے، وہاں بادشاہ ہے اور یہاں ایک کمیونٹی لیڈر ہے، لیکن وہ بھی بہت انفلوئنشل کریکٹر ہے اور یہ بھی بہت انفلوئنشل کریکٹر ہے۔ یہاں بھی حاجی مرجان کے بارے میں اس کا ایک بندہ کہتا ہے، بلکہ اس گاؤں کا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حاجی مرجان کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ بھی اتنا ہی طاقتور اور مضبوط کردار ہے۔ یہ تو تھی جناب دونوں کی سملیرٹیز۔ اب آتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک پشتون کلچر کی، پشتون علاقے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس میں پشتون روایات اور وہ چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں، جیسے غرب کا ایشو جو ہے وہ اس میں ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اس طرح اس طرف ظاہر ہے کہ وہ ڈنمارک کا بادشاہ تھا، وہ ڈنمارک کی کہانی ہے، وہاں کا کلچر اور وہاں کے سٹائل میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک میجر جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمارا یعنی اردو کی یہ
ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے. اس میں ایک کریکٹر شہزاد ہے جو شہر سے آئی ہوئی ایک لڑکی ہے. یہ کریکٹر وہاں نہیں ہے اور اس کے ساتھ پھر شہر کی جتنی کہانی ہے وہ شہر میں جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ادھر ہیملٹ میں آپ کو نہیں ملیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ایسا اس دنیا میں ہوتا رہا ہے. بہت سے ناولوں پہ بیسڈ جو ہے وہ ڈرامے بنے ہیں. ان سے کہانی کو تھوڑا سا فرق کر کے تو فلمیں بنا لی گئی ہیں. بہت سی پرانی فلموں کو دوبارہ بنایا گیا ہے اور ان میں کہانی کو تھوڑا بدل دیا گیا ہے. یہ بھی ہوتا رہا ہے. پی ٹی وی پہ ڈرامہ جانگلوس جو کہ شوکت صدیقی کا ایک ناول تھا اس پہ بیسڈ تھا. بالی ووڈ سے ایک مثال جو ہے وہ اومکارا ہے. اومکارا جو ہے وہ شیکسپیئر کے ہی ایک اور ڈرامہ اوتھیلو پر بیسڈ ہے. سو اس کی ایک اڈاپٹیشن کہہ لیں اس کو. اگلا سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہم ٹی وی نے غلط کیا؟ ہم اس کو اچھا کہیں، برا کریں، تعریف کریں یا کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ہم ٹی وی نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا ہے یقیناً، لیکن ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اخلاقی جرم ضرور ہے، اخلاقی برائی ضرور کہنا چاہیے اسے. وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کیا جاتا ہے، جب آپ کسی کے ناول یا کسی پرانی فلم کی سٹوری کو اڈیپٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں. ہم ٹی وی کا قصور یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اسے ایکنالج نہیں کیا ہے. کسی نے یہ نام نہیں لیا کہ یہ ہیملٹ جو شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے اس کی اڈیپٹیشن ہے، یا اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس سے ماخوذ ہے. تو وہ بات چھپائی گئی ہے جو کہ ایک اخلاقی برائی ضرور ہے. اس پر ہم ٹی وی کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. باقی یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے دنیا میں، لوگ کر رہے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. بس یہ کہ آپ اکنالج کریں کہ آپ نے اوریجنلی یہ آئیڈیا کہاں سے اٹھایا ہے. تھینک یو.